إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا ينصرون صدق الله مولانا العظيم. تمام دوست درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین، آج سورہ بقرہ کا 15واں رکوع ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا. یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ پیچھے اسی سپارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں 5ویں رکوع میں بھی آیت گزر چکی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی وہ نعمتوں کو کہ جو اللہ نے تم پر کی ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے جہان والے لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی ہے. بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو انہوں نے منہ سے نعمت مانگی اللہ نے عطا کی ان کو. اب یہاں یہ ذہن میں بات سمجھنی چاہیے کہ اگر حضرت موسیٰ کی قوم ہو، حضرت موسیٰ کی وسیلہ سے رب سے کچھ مانگے تو رب العالمین انکار نہیں کرتا. اگر حضور کی امت سچی وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبوب کے وسیلہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو. تو یاد رکھیے اولاد، عزت، شہرت، کاروبار یہ بھی نعمتوں میں ہیں، لیکن سب سے بڑی مسلمان کے لیے نعمت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور بعض لوگ جو میلاد شریف کا ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ان کے جواب میں صرف آپ ایک ہی بات کہیں، جب بھی کوئی بات کہے ایسی تو آپ یہ ان سے پوچھیں بتاؤ بھائی حضور علیہ السلام کی ذات نعمت نہیں ہے؟ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی نعمت ہی حضور کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں پہ سب سے بڑا احسان ہی یہ کیا ہے کہ اپنا رسول اس کے اندر بھیج دیا ہے. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور کی ذات ہے. تو اللہ نے اب جو اعتراض کرے میلاد شریف کے مہینے میں جی میلاد نہیں ہونا چاہیے، یہ جلسہ جلوس یہ کیا ہے، یہ صاحب ان کو کہیں کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے. اور قرآن نے اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو. تو ہم ربیع الاول کے مہینے میں کوئی رسم رواج نہیں ادا کرتے بلکہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں چونکہ رب نے ہمیں سب سے بڑا انعام رسول اللہ کی صورت میں عطا کیا، اس لیے ہم اس مہینے میں حضور کو یاد کرتے ہیں. تو میلاد مصطفیٰ ہو، حضور کا جلسہ ہو، تو اس میں آپ کو ہچکچانا نہیں چاہیے کہ اللہ کا حکم ہم پورا کرتے ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اب یہ بھی دوسری جگہ یہ آیت میں حصہ آیا ہے، پیچھے بھی آیا تھا یہ کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی. فضیلت بنی اسرائیل کو ہے، لیکن بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے. اب وہی پچھلے میں درس میں ناسخ و منسوخ کا بتایا تھا کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ناسخ ہے کچھ منسوخ. اب یہ آیت مبارکہ بیان ہوئی ہے کہ میں نے بنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فضیلت عطا کی. کب تک کی اس کا نہیں پتا کہ کس زمانے تک اللہ نے فضیلت دی ان کو. حضرت موسیٰ کے دور تک تھی، 500 سال، 1000 سال، کتنے سالوں تک تھی. اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس.
سورۃ آل عمران میں آگے آئے گا کہ اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. فضیلت ان کو کہا، لیکن فرمایا ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ امت بھی اسی محبوب کی ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا. تو حضور علیہ السلام یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کو بھی فضیلت کیوں دی. حالانکہ آپ کو میں نے پیچھے اتنے ان کے واقعات گزر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی. تو بعض دفعہ سوچتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے شکار ہفتے والے دن کیا، پیچھے گزر چکا ہے. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، لیکن رب فرماتا ہے میں فضیلت دی. کیوں دی فضیلت؟ ذہن میں سوال پیدا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی کسی چیز کو کوئی چیز دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے نہیں دیتا. حضور نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا نظام جو چل رہا ہے، اگر کمزور بچے اور بوڑھے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق نہ دے، اللہ ان کے وسیلہ سے دیتا ہے. بنی اسرائیل کو بھی جو فضیلت ملی، ان کے اپنے عمل تو پرلے درجے کے برے تھے. حضرت موسیٰ کی نافرمانی، کئی انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، لیکن اللہ نے جو ان کو فضیلت دی تھی اس لیے دی تھی یہ قوم حضرت موسیٰ کی ہے، قوم اللہ کی محبوب کی ہے، اللہ کے محبوب نبی کی ہے، کلیم اللہ کی ہے، اس لیے رب نے ان کو فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی. قیامت کا دن ہے کہ جب کوئی بھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی ہی ماں کہ جو دنیا میں خود تو گیلے بسترے پر سو جاتی تھی اور بچے کو گرم بسترے پر سلاتی تھی، لیکن وہی ماں بھی قیامت کو کہے گی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی پڑی ہے، تو جا کسی اور کو جا کے دیکھ، میں تیری مدد نہیں کر سکتی. تو اللہ نے بھی فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کسی جان میں بھی کسی کا کام نہیں آنا. لیکن کمال کی بات ہے نا، قیامت والے دن اپنی ماں بھی چھوڑ دے گی، لیکن قیامت والے دن نیک صالحین لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قیامت کو بھی قائم رہے گا. الیوم اخلاء بعضکم لبعض عدو الا المتقین، کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھائی بھائی سے بھی جدا ہو جائے گا، لیکن الا المتقین، لیکن جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو دنیا میں تمہارا تعلق ہے وہ جیسے دنیا میں قائم تھا حشر کو بھی قائم رہے گا. یہ وہ معاملات ہیں. دیکھو قرآن پاک نے نا کثرت اور قلت کو الگ الگ بیان کیا ہے. کثیر لوگ یہی ہوں گے کہ جو آپس میں کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اکثر لوگ ایسے ہوں گے، لیکن کچھ ایک آدھے وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کو بھی تمہارے کام آئیں گے، یعنی ان کا ساتھ، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں فائدہ پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جو کسی کا فائدہ بھی تمہیں نہیں پہنچے گا. وَلَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش کر سکے گا. اب یہ سفارش اس سے مراد وہ سفارش نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں حضور ہماری شفاعت کریں گے. یہ سفارش جو یہاں پہ ذکر ہے، بعض لوگ قرآن پڑھ کے بھی، قرآن کہتا ہے نا قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ، قرآن پڑھ کے بعض ہدایت پا جاتے ہیں، بعض گمراہ ہو جاتے ہیں. اب اسی آیت میں جو شفاعت کا ذکر ہے کہ وہ سفارش نہیں آخرت میں کر سکتے، یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے مراد میں اور آپ ہو سکتے ہیں، لیکن آقا کی ذات کے لیے کیا اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آیت الکرسی میں ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا کہ کوئی بھی کسی کی شفاعت بخشش وسیلہ نہیں بن سکے گا، لیکن الا باذنہ، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ پاور عطا کرے گا وہ کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ سمجھ لیا کریں کہ جب قرآن پاک میں بعض دفعہ کثرت کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ اکثر لوگ شفاعت کر ہی نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے ہمارے ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اچھے لوگ انبیاء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حافظ قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جو سفارش لوگوں کی کریں گے.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے خلیل کو، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، نئی بات جو پہلے پیچھے نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے اس کو پورا کر دیا۔ کچھ باتوں میں اللہ تعالیٰ انسان ہے، بعض دفعہ حضور کی حدیث پاک میں ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے اعمال کی وجہ سے انسان کو کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، بعض دفعہ انسان کے درجات کی بلندی کی وجہ سے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان آئے یہ ان کے نعوذ باللہ اعمال کے سبب نہیں ہیں، بلکہ بلندی درجات کے لیے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہ آپ اور مجھ سے ہو سکتے ہیں لیکن نبیوں سے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ پورے کر دیے۔ وہ کیا کیا چیزیں تھی اب میں گنتی میں وہ بس بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات سب سے پہلے کہ 120 سال تک اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی حضرت ابراہیم کو۔ 120 سال بعد حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا کیے۔ کتنی دعاؤں کے بعد کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، اور انسان کو اتنے بڑھاپے میں جا کے اولاد نرینہ مل جائے تو اس کے لیے وہی پوری زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑا، پہلے امتحان دی، پھر کہا کہ اے ابراہیم اب اس کو ذبح بھی کر۔ گنتی میں بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ اب نمرود تجھے آگ میں پھینکنے لگا، اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کی مدد نہیں آ رہی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دل میں خواہش پیدا ہوئی تو حضرت جبریل آئے، پوچھا کیوں آئے؟ کہا اللہ میں آپ کی مدد کرنے، فرمایا رب نے بھیجا ہے؟ کہا نہیں، کہا رب نے اگر نہیں بھیجا تو تیری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبریل امین کو واپس بھیج دیا۔ پھر جب آگ میں پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کتنے امتحانات سے گزارا۔ پھر جب حج کے لیے آپ گئے تو بڑا لمبے چوڑے آپ پر امتحانات آئے، لیکن جب انسان دنیا میں کسی امتحان میں پاس ہوتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو سند ملتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن رب کی بارگاہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ امتحان میں پاس ہوتا ہے، اللہ کو سند تو نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ قیامت تک لوگ اس کے مقام کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ کیا مقام تھا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے امتحانات تو بڑے دیے ہیں، اب اس امتحان پر ہم تجھے کیا دینے والے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں۔ امام لوگوں کا، یہاں لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ السلام۔ میں تجھے نبیوں کا امام بنا دیتا ہوں۔ نبیوں کا امام اس معنی میں ہمارے نزدیک تو ہمارے آقا مولا نبیوں کے امام ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو کس معنی میں نبیوں کا امام قرار دیا کہ آپ کی پشت کے اندر 70,000 سے زائد انبیاء آپ کی نسل میں پیدا کیے۔ انعام ہے کہ نہیں ہے؟ آج اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد میں عالم دین پیدا کرتے ہیں، کو ولی اللہ ہو جائے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑے شریف میں آئے تو اس سے پہلے بھی آپ کے آبا و اجداد وہاں پہ رہتے تھے، ان کا نام کوئی نہیں تھا، لیکن جب پیر مہر علی شاہ صاحب ختم نبوت پہ پیرا دیا، حضور کی عزت و ناموس کی بات کی، تو آپ کے دادے پردادے سب کا نام لوگوں نے جان لیا، کیونکہ ان کا تھا، ان کی اولاد میں تھا۔ تو یار کیا کسی کی نسل میں ولی پیدا ہو جائے، عالم دین پیدا ہو جائے تو لوگ اس کے دادے پرداداؤں کو جناب سلام کرتے ہیں۔ تو کیا مقام حضرت ابراہیم کا کہ اکیلے نے امتحان دیا، پچھلی ساری نسل میں 70,000 نبی پیدا ہو گئے۔ کیا کمال ہے، یہ انعام تھا، رب کا انعام تھا۔ تو فرمایا قال ومن ذریتی، جب اللہ نے انعام دیا نا حضرت ابراہیم کو تو آگے سے سوال حضرت ابراہیم کا پوچھے۔ یہ قرآن پاک ہے،
ذرا انسان کو تصورات میں جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب امتحان دیا پھر انعام ملا، انعام کے بعد سوال کیا کیا؟ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا؟ امام تو بنا دیا نبیوں کا، پھر فرمایا میری اولاد جو آئے گی بعد میں، میری اولاد کے لیے کیا ہے؟ اب یہ جو اگلی آیت ہے یہ دور حاضر کے ان گدی نشینوں کے لیے، ان سجادہ نشینوں کے لیے جو بڑی کی کمائی کھا رہے ہیں، بڑوں کی محنت کھا رہے ہیں اور خود کچھ عمل نہیں ہے۔ سنیے، قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کے لیے کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم جو تو تیرے طریقے پر چلا، جو تیرے رستے پر چلا وہ تو میرا ہے، لا ینال عہد الظالمین، لیکن جس نے تیرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ ظالم ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کی، کہہ دیتے یا اللہ میری ساری اولاد کو نبی بنا دے، لیکن ان میں سے 70,000 بنائے، سارے نہیں بنائے، سارے حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، یہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آگے شاخیں مختلف بن گئی قریش کی، پیچھے سے نسل وہی چلی آ رہی تھی بنی اسماعیل کی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ، تو چاہتے تو سب کی دعا مانگ لے، لیکن فرمایا وہی کامیابی پائے گا ابراہیم جو تیرے طریقے پر ہوگا، جو تیرے طریقے پر نہیں ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ آج کے دور حاضر کے جو لوگ ہیں جو بڑوں کی محنتیں اور مشقتیں اور ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں اور خود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ شریعت نہ سنت کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہمارے بڑے محنت کر گئے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کو بڑوں کو نہ دیکھیں بلکہ ان کی خود عمل کو بھی دیکھیں، کیونکہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو فرمایا تھا فاطمہ قیامت کو یہ نہ سمجھنا کہ میری بیٹی ہو تو بخشی جاؤ گی، کتنا مقام ہے سیدہ فاطمہ کا، لیکن فرمایا قیامت کو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر تمہارا معاملہ کرے گا۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، آگے اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ لیا، وعدہ چاہتا تو اللہ ویسے بھی کہہ سکتا تھا، ویسے بھی فرما سکتا تھا کہ اے اسماعیل اے ابراہیم یہ کام کر لو، لیکن فرمایا وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، میں نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، کیا وعدہ؟ ان طاہر بیت للطائفین، کہ اے ابراہیم اے اسماعیل میرا یہ جو گھر ہے خانہ کعبہ اس کو صاف رکھنا، والعاکفین والطائفین والعاکفین، ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آئیں گے، جو اعتکاف کے لیے آئیں گے، ورکع سجود جو نماز اور سجدے اور رکوع کے لیے آئیں گے، ان کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا۔ یار کتنا عظیم کام تھا کہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا، مسجد کی خدمت، مسجد کی صفائی، مسجد کا کوئی بھی کام جو انسان کر سکتا ہے، چاہے جانی طور پر ہو، مالی طور پر ہو، وقتی طور پر ہو، کسی بھی طرز پر ہو، انسان مسجد کے لیے کوئی خدمت سر انجام دے، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا آرڈر بھی ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا کہ وعدہ لیا، وعدہ کس پر لیا جاتا ہے؟ جو انسان مضبوطی سے جس پر ثابت قدم رہ سکے، اس لیے وعدہ لیا جاتا ہے تاکہ بندہ قائم رہے۔ اور کتنا عظیم کام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کے لیے دو نبیوں سے وعدہ لیا اس مسجد کی خدمت کرنا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب مسجد کی خدمت کی تو کیا کہا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یا اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے۔ دیکھو پہلے اکانومی کی، معیشت کی بات بعد میں کی ہے، پہلے اس وطن کے لیے، اس شہر کے امن کے لیے بات کی ہے۔
اس کا مطلب امن کسی ملک کے لیے، کسی علاقے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ امن ہوگا تو انسان نماز پڑھ سکے گا، امن ہوگا تو انسان واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، امن ہوگا تو رزق کما سکتا ہے۔ تو اگر امن نہیں ہوگا تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا آمین ورزق اہلہ، یا اللہ امن بھی دے، اور دوسرا اس شہر کے رہنے والے کو رزق کثیر عطا فرما، رزق عطا فرما۔ من آمن منہم، اور ان لوگوں کو کہ جو تجھ پر ایمان بھی لائے، آخرت میں بھی ایمان لائے۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار۔ تو آگے فرمایا ہاں وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے، جو کافر ہوں گے، اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ یہ وہ مکہ شہر ہے جہاں پر کافر بھی ہوں گے، حضور کی ذات بھی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام میں سے حضور علیہ السلام کی ذات کو پیدا فرمانا تھا، اور اللہ کو معلوم تھا یہاں کافر بھی ہوں گے، تو اللہ نے پہلے بتا دیا، اور قیامت تک اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا کی آرائش، دنیا کی زیبائش، دنیا کی سہولیات سب سے زیادہ کافروں کے پاس ہوں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے امیر ترین ممالک ہی کافر ہیں، دنیا کے زیادہ سہولت والے ملک ہی کافر ہیں، جہاں پر مال زیادہ ہے، جن کی کرنسی زیادہ ہے، وہی ہیں ممالک۔ تو اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا میں دنیا میں ان کو دولت بھی بڑی دوں گا، ان کافروں کو جو میرا انکار کریں گے دولت بڑی دوں گا، لیکن ایک وقت تک، ثم اضطره الى عذاب النار، لیکن جب یہ لوٹ کر واپس آئیں گے تو ان کے لیے آگ رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا انسان مسلمان کے لیے جنت نہیں بن سکتی کہ مسلمان کہے کہ یار مجھے ہر قسم کی سہولت ملے، گھر بھی فراخ ہو، رزق بھی فراخ ہو، ہر چیز فراخ نہیں۔ صحابہ کا دور پڑھے تو صحابہ بدر کی جنگ میں لڑتے ہیں تو ایک کھجور کھا کر روزہ رکھتے ہیں، اور اسی کو چوس کر، کھجور کو کھاتے نہیں چوس کر اسی کو روزہ افطار کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہوا، 20 روزے نبی علیہ السلام نے مکہ تک جو ہے سفر کرتے ہوئے گزارے، اور صحابہ کرام کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، وہی جو ہوتے تھے اس کو چبا کر روزہ رکھتے، وہی کھجور کو کھا کر روزہ کھول لیتے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، ہم اچھے کام بھی کریں اور دنیا بھی فراخ ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو وقتی طور پر دے دیتا ہے انسان کو، لیکن مسلمان یہ مائنڈ بنا لے یہ مشکل ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، کعبہ بنا رہے، بنیاد سے شروع کیا نیچے سے، تو جب اٹھا رہے تو کیا کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور ان مسلمانوں کے لیے ایک یہ سبق ہے کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں یا دین اللہ رسول کے راستے میں کو مال خرچ کرتے ہیں یا جانی طور پر کسی طریقے پر کو خدمت اللہ رسول کے دین کی کرتے ہیں اور بعد میں جتلاتے ہیں، ان کے لیے کہ دیکھو دو نبیوں نے اللہ کے گھر کو بنانا شروع کیا اور پھر کیا کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ خدمت ہماری قبول فرما لے۔ اس لیے حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کرے نا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، اور کوئی بھی گناہ ہے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کیا کوئی بات چھوٹا سا گناہ ہے، بلکہ اس کو سمجھے چھوٹی سی نیکی کو کہ شاید یہی بخشش کا سبب بن جائے، اگر مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو انسان کوئی بھی نیک اعمال کرے تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی امید رکھے، یہ نہ کہے کہ اس کے عوض لوگ میری تعریف کریں یا اس کے عوض لوگ مجھے اچھا سمجھے یا مجھے دنیاوی کوئی مال و دولت مل جائے، وہ قسمت سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن اسی نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور آگے حضرت ابراہیم نے دعا کی یا اللہ مجھے بھی فرما بردار مسلمان بنا۔ مسلمان کا لفظ ہے،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور یا اللہ میری اولاد میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے تیرے فرمان بردار ہو. یعنی اولاد کی نیکی کی دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، تو یا اللہ ایک ایسی جماعت پیدا کر دے جو تیری عبادت کرے اور تیری رحمت کی طرف متوجہ ہو، اور بے شک تو بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے. بے شک دیکھ بار بار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پیچھے بھی توبہ کا ذکر، آگے بھی آیت کے آخر میں توبہ کا ذکر ہے، بار بار توبہ. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دو انبیاء معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنے والا. اس کا مطلب نیکی کر کے عاجزی میں رہنا، نیکی کر کے پھر بھی مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، یہ اللہ کے نبیوں کا خاصہ ہے. اور جو اس کو اپنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، مالک اس کو پھر اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا ہے. چونکہ دو نبیوں نے دعائیں کی ہیں. آگے آخری دعا ہے اور بڑی ہی یہ ذرا غور و فکر والی دعا ہے. یہ آخری آیت، رکوع کا آخری آیت ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. جب کعبہ بنا دیا، کعبہ کی تعمیر کر دی، ظاہری بات ہے کوئی دنیا میں مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، اور جس بندے کی خدمت کے لیے یا جس بندے کی مزدوری کرتا ہے، شام کو اس مالک سے بھی مزدوری بھی دیہڑی بھی مانگتا ہے. یار مجھے شام پورا دن محنت کی ہے تو اس کا کچھ معاوضہ بھی دو. اب یہ محنت کی حضرت ابراہیم نے، کعبہ کو بنا لیا تو دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ہمارے اندر تو ایک ایسا رسول پیدا فرما، اس شہر کے اندر ایسا رسول پیدا فرما یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ جو تیری آیتیں لوگوں کو سنائے. یہ قرآن کا درس دینا یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت، جناب رسول اکرم علیہ السلام کی بھی سنت. فرمایا یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے. کہ اللہ یہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب و حکمت قرآن و سنت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بڑا ہی طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے. دیکھو محنت کی پہلے اور دعا بعد میں مانگی. یہ صلہ مانگا کہ یا اللہ اس محنت اور اس خدمت کے صلے میں تو میری لڑی میں، میری نسل میں ایسا نبی پیدا فرما جو لوگوں کو کتاب و سنت بھی سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرے. یہ جو صوفیہ ہیں، اب میں بس بات ختم کرتا ہوں، یہ جو صوفی بزرگان دین ہیں، اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں، یہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہیں. اور ان کا جو کام ہوتا ہے تقریر اور تحریر سے زیادہ ان کا کام لوگوں کے تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے. تزکیہ نفس ایک نفس انسان کی جو باڈی ہے، جسم، اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے. ایک نفس وہ ہے کہ جو انسان کے اندر ہے، یہ انسان کے ماتھا ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، یہ نفس کا نشان ہے. صوفیہ فرماتے ہیں یہ حصہ ہے نفس کا. اور جب الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ جو نفس ہے یہ شیطان کا معاون ہے. ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ہے. لیکن عام بندہ اس کا نفس جدا ہے، اچھا نیک بندہ نمازی ہے اس کی جدا ہے، اس سے زیادہ پرہیزگار اس کا جدا ہے، ولی اللہ کا اس کا نفس جدا ہے. یاد کی نفس کی 7 قسمیں ہیں. یہ جو اس میں تزکیے کا لفظ آیا ہے یہ کیوں ہے؟ حضور تزکیہ کیسے صحابہ پہ کرتے تھے، اور یہ تزکیہ نفس کی کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلے میرا نفس اس وقت کہاں پر ہے، کس حالت میں ہے. تو سب سے پہلا نفس جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، جو سب سے خبیث ترین ہے، جو نفس کی خبیث ترین حالت ہے، وہ کون سی ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ بِنَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. پہلے نفس کی حالت ہے نفس ہمارا. یہ نفس ہمارا کا آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہوتا ہے. انسان کے اندر جو خواہشات ہیں، جب تمہاری خواہش فقط گناہوں پہ لگائے رکھے تمہیں،
تو سمجھ لو تمہارا جو نفس ہے یہ نفس امارہ ہے جو تمہیں نیکی کا روانے نہیں دیتا، یہ غالب ہے تمہارے اوپر۔ جب نفس امارہ غالب ہوتا ہے تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج نہ زکات، کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ یہ نفس انسان کو وہاں پہ لگا کے رکھتا ہے۔ پھر نمبر 2 پر نفس لوامہ، قرآن پاک میں آیت ہے کہ جو انسان کا نفس لوامہ ہے یہ بعض حالت میں انسان کا نفس لوامہ ہوتا ہے، جو بالکل برا ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہے، لیکن کوئی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ رسول کی بات سنتا ہے، نفس تھوڑا تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا نشانی ہے؟ نفس امارہ کی تو نشانی یہ تھی کہ گناہ کی طرف لگائے گا، نفس لوامہ وہ انسان کے اندر ملامت پیدا کرتا ہے، ملامت، شرمندگی، کو غلط کام ہو گیا تو انسان کہتا ہے یار نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اپنے سے اپنا خود کو غلط کام کرتا ہے، کبھی نماز چھوٹ جائے، بے ٹائم ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے تو انسان کہتا ہے یار نہیں یہ کام ہونا چاہیے۔ انسان کو تو جب شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو انسان کا جو نفس ہے وہ نفس لوامہ کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے اگلا جو نفس ہے، نفس جو ہے ملہمہ، انسان کا جو نفس ہے وہ ملہمہ ہوتا ہے۔ وہ کیا آیت ہے کیسا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ نفس بعض دفعہ اس پر الہام ہوتا ہے، یا تو وہ فجورها وتقواها، بعض دفعہ فاجر ہوتا ہے، اس پر گناہوں کا الہام ہوتا ہے، بری چیزوں کا، اور بعض دفعہ اچھی چیزوں کا، وتقواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بعض دفعہ انسان کے نفس کے اوپر اچھی چیزیں آشکار ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے یار یہ کام کرنا چاہیے، دل میں اچھی چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ برائیوں کا۔ یہ جو نفس ہے نا یہ درمیانہ ہوتا ہے، نہ تو انسان بہت زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، نہ زیادہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے، درمیانہ، بہت زیادہ نیک بھی نہیں ہوتا، بہت زیادہ برا بھی نہیں ہوتا، درمیانہ بندہ ہوتا ہے، انسان پر اچھی چیزیں کا بھی خیال پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جب بہت زیادہ نفس کی پٹائی ہو نا، کوئی اللہ کا ولی اپنی توجہ کے ساتھ اور اپنی نگاہوں کے ساتھ اس کے نفس کو جب دباتا ہے، نفس اس کا بیٹھتا ہے، نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر انسان کو جو نفس ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل مطمئنہ کی کیا کیفیت ہے؟ جس طرح کسی قیدی کو، جس کو پولیس والے چترول کرتے ہیں، پہلے تو غصے میں ہوگا، لڑے گا، جب اس کی خوب پٹائی کرتے تو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کو جو کہو وہ کرے گا۔ جب وہ ریمانڈ لیتے ہیں، آپ کبھی دیکھے ان قیدیوں کو، جو اس کو بالکل ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جائے، پھر جو اس کو پولیس یا فوجی کہے گا وہ بالکل ویسے کرے گا، کیوں؟ وہ تابع ہو جاتا ہے، اندر سے راضی نہیں ہوتا، تابع ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا جو نفس ہے جب اللہ اور رسول کے تابع ہو جائے، یعنی انسان کوئی بھی، چاہے اس کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ کہے گا نہیں میں نے اللہ رسول کی بات ماننی، انسان کا نفس مطمئن، اللہ کی ہر بات مانے گا، ٹھیک ہے جی میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، شریعت اور سنت پر چلنا ہے، حرام سے بچنا ہے، تو انسان مانے گا، بہانے نہیں بنائے گا، تو یہ مطمئنہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تزکیہ نفس جو حضور نے فرمایا نا، حضور نے جو صحابہ کا تزکیہ نفس کیا وہ کون سا تھا؟ یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر جب اطمینان سے اگلا مرتبہ کون سا ہوتا ہے کہ انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ رسول کی بات مان رہا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، راضیہ، ارجعی الی ربک راضیہ، اے نفس ہمارا، نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے نا انسان کے اچھے کام سے، بعض دفعہ انسان کوئی اللہ نے کرے اچھا تو ہمارے اوپر گر جائے یا دیوار گر جائے، میں کہتا ہوں یار میں تو اچھا اللہ رسول کی بات مان رہا تھا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان اندر سے راضی نہیں، اللہ راضی ہے،